تیرا میرے چھٹے امام سے روایت ہے، بہار الانوار، علامہ مجلسی الرحمہ کی کتاب ہے. تیرا میرا امام فرماتے ہیں من قالا یا علی مرتن واحدہ. سننا، تیرا میرا امام فرما رہے ہیں یا من قالا یا علی مرتن واحدہ فثوابہ کثواب 16,000 قراءۃ القرآن من اختمها. تیرا میرا مولا علی فرماتے ہیں، بس آخری جملہ کہوں گا، 2 جملے مسائل کے آپ کی زحمتوں کو سمیٹ دوں گا، لیکن اس جملے پہ توجہ چاہتا ہوں. یہ یا علی کہنا اتنا وزنی ہے نا، اتنا وزنی ہے. یہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں وزنی ہے؟ یاد رکھنا، روز معاشر اعمال گنے نہیں جانے، تولے جانے ہیں. نہیں سارے نہیں گل سمجھے. روز معاشر میزان لگنا ہے، کاؤنٹنگ مشین نہیں لگنی. وہاں گنتی نہیں ہونی، وہاں تولے جانے ہیں. وہاں نماز تولی جائے گی، گنی نہیں جائے گی. اور اللہ کی برگاہ میں گنے جانے کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کی برگاہ میں تولی جانے والی چیز کی اہمیت ہے، تولی جانے کی اہمیت ہے. توجہ کرنا، یہ گننا ہوتا ہے کمیت. کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا یا بولے ہو جائے یار. کیا ہوتا ہے؟ کمیت. کیا ہوتا ہے؟ تولا جانا ہوتا ہے کیفیت. کیا ہوتا ہے؟ کیفیت. مثال دوں، مثلا 40 انگوٹھیاں اور ان کے مقابلے میں ہے 1 انگوٹھی. 40 انگوٹھیاں، ان کے مقابلے میں 1 انگوٹھی. کیمیت میں 40 انگوٹھیاں زیادہ ہیں. ان پتہ نہیں سمجھتے پہ یا نہیں سمجھتے پہ، میں نے نہیں پتا. 40 انگوٹھیاں کیمیت میں زیادہ ہیں، مگر 40 انگوٹھیاں لوگوں نے رکوع میں اپنے سوالیوں کو دی، ادھر سے کچھ نہیں آیا. کمیت میں اگرچہ زیادہ تھی، مگر 1 انگوٹھی کیفیت میں اتنی وزنی تھی کہ حالت رکوع میں مسجد نبوی میں علی نے دی تھی تو واپس خالی نہیں آئی تھی، تاج ولایت ساتھ لائی تھی. مہربانی جیو جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ. ایک اور مثال دوں جی. ایک طرف گھر کا سارا مال آیا، گھر کا آدھا مال بھی آیا، گھر کا چوتھائی مال بھی آیا، لیکن یاد رکھیے مال آیا، ادھر سے کچھ نہیں آیا. یہ ہے کمیت میں زیادہ، کثرت ہے یعنی زیادہ ہے. گھر کا پورا مال بہت زیادہ ہوگا، آدھا مال زیادہ ہوگا، گھر کا چوتھائی مال اور زیادہ ہوگا. زیادہ ہے مگر کیفیت میں اتنا وزنی نہیں تھا، اسی لیے پورا مال آیا، ادھر سے کچھ نہیں آیا. گھر کا آدھا مال آیا، ادھر سے کچھ نہیں آیا. گھر کا چوتھائی مال آیا، ادھر سے کچھ نہیں آیا. مگر ادھر سے 3 روٹیاں گئی، ادھر سے 30 آیتوں والی پوری سورت آ گئی. ہاں وزن ہونا ہے، وزن ہونا ہے. کچھ نے ساری زندگی جہاد کیا، بدر سے لے کے حنین تک ہر مارکے میں رہے، تلواریں چلاتے رہے، قتل کرتے رہے، ہر مارکے میں رہے، لیکن سب کی تلوار چلانا، زندگی جہاد میں صرف کرنا اس کی وہ وقت نہ بن سکی. مگر کیفیت دیکھیے گا، ادھر جنگ خندق ہو، ادھر علی میدان میں اترے، ادھر علی کا ہاتھ حرکت کرے تو محمد اس ہاتھ کی حرکت کو تولتے ہیں، اس کا وزن کرتے ہیں. تو یہی فرماتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. آدم سے لے کے قیامت تک ساری مخلوقات کی عبادتیں نیچے رہ گئیں، علی کے ہاتھ کی ضربت بڑھ گئی. وہاں تولا جاتا ہے، وہاں تولا جاتا ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں یہ یا علی کا وزن اتنا ہے جو ہماری گناہوں سے آلود زبان سے بھی لفظ یا علی نکلے تو اس کا اجر یہ ہے. بہار کی 30ویں جلد میں تیرا میرا چھٹا امام فرما رہے ہیں، علامہ مجلسی نے نقل کیا من قال یا علی مرتن واحدہ ثوابہ کا ثواب 16,000 قراءۃ للقرآن من اختمها. کہ فرمایا تیرے میرے چھٹے امام نے سننا، اب جو جس کے دل میں علی بستا ہے وہ تو معراج وفا کرتے ہوئے اپنی معرفت کو بلند کر کے اس جملے کو اپنے سینے پہ لے گا، اور جو نہیں
نہیں چاہتا کہ وہ معراج میں اپنے عرفان میں معراج کرے، اس کی اپنا نصیب میرا تیرا مولا چھٹا امام فرماتے ہیں جس نے اپنی زبان سے ایک مرتبہ یا علی کہا، اس کے یا علی کہنے کا ثواب اللہ اتنا دیتا ہے کہ 16,000 ختم قرآن ایک طرف، یا علی کہنا ایک طرف۔ 16,000 ختم قرآن، یہ میں نہیں کہہ رہا، تیرے میرا چھٹا امام بحار الانوار 30ویں جلد علامہ بکر مجلسی جیسی ہستی نے اس روایت کو نقل کیا، کہا کیا میرے ختم قرآن، میرا ختم قرآن، توجہ کریے گا، ہر ایک کی زبان کے وزن کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ اگر ایک ہے مجھ جیسے گناہگار خطاکار گناہ آلود زبان سے کیا جانے والا عمل، اس کا وزن اور ہے۔ ایک ہے وہ جو باتقوی صاحب ایمان صاحب معرفت انسان ہو، مثلا آقائے بہجت خدا ان کا درجات بلند فرمائے، یا ان کی شاگرد آقائے جوادی عاملی، ان کی زبان سے کیا جانے والا عمل، اس کا وزن تو جو فرمائیے گا۔ ایک عمل ہے کہ جو حبیب ابن مظاہر سپارہ قرآن پڑھے، صحابی حسین، اس قرآن کی تلاوت کا اجر اور ہے۔ ایک ہے مجھ جیسے خطاکار کی زبان سے نکلا ہوا ختم قرآن، ختم تلاوت کلام، اس کا وزن اور ہے، یعنی ایک سپارہ میں پڑھوں اس کا ثواب اور ہے، اور ایک سپارہ حبیب ابن مظاہر صحابی حسین صحابی رسول صحابی علی و حسن وہ پڑھیں، ان کی تلاوت کلام کا وزن اور ہے، اور ایک سپارہ جو خود امام حسین پڑھیں اس کا وزن اور ہے۔ جتنا وزن امام حسین کی تلاوت کلام کا ہے سپارے کا، اتنا ہی وزن تیرے چھٹے امام کی تلاوت کلام مجید کا ہے۔ اور تیرا امام فرماتے ہیں من قالا یا علی مرتن واحدتن ثوابہ کا ثواب 16,000 قراءۃ للقرآن من اختبہا، فرمایا کہ جو اپنی زبان سے ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے، اس کے یا علی کہنے کو اللہ تولتا ہے، تو بدلے میں جو بانٹ رکھتا ہے نا وہ 16,000 ختم قرآن ہے، عام بندے کا پڑھا ہوا نہیں۔ امام صادق فرماتا ہے انا الذی اختمھا، وہ ختم قرآن جو میں جعفر صادق کروں۔ ایسے نہیں جن کے دلوں میں علی بستا، جن کی ماؤں نے نادی علی کہا ہے دودھ پلایا، دونوں ہاتھ اٹھا کے یک زبان نعرہ حیدری۔ بس میرا بھائی، علی کا نام لینے کا اتنا اجر ہے کہ انسان کے گمان سے والا ہے۔ کیوں؟ علی کی عظمتیں بہت بلند ہیں، جیسے علی کا ذکر بلند ہے، علی کی آمد بلند ہے، علی کی شہادت بھی بہت بلند ہے۔ یہ تیرے میرے اقبال لاہوری نے کہا تھا نا، کسے راہ میسر نشبی سعادت، بقا با ولادت با مسجد شہادت۔ خدا کی قسم علی کی شہادت واقعی بہت معراج پہ ہے۔ فضائل تم نے جیسے سنے تمہاری مرضی، لیکن مصائب میں توجہ سے تو جملے سن لینا۔ صرف 2 روایتیں پڑھوں گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، چونکہ پڑھنے کے لیے کافی ذاکرین ہیں اور وقت دامن سے اٹھ چکا۔ بس اتنا عرض کرتا ہوں عزادارو، علی کو ضرب لگ گئی، شہادت آخری ذاکر پڑھے گا، میں نے بس ایک باب پڑھنا ہے۔ علی کو ضرب لگ گئی، میں نے کہا آپ نے آرام سے سن لیا۔ خدا کی قسم روایت کہتی ادھر ضربت لگی، ادھر حاطف سے صدا آئی قد قتل امیر المومنین۔ کہا جیسے 28 سفر مدینہ میں رسول کی رحلت و شہادت پہ پورا مدینہ رو رہا تھا نا، ایسے ہی 21 رمضان 40 ہجری پورا کوفہ رو رہا تھا۔ در و بام رو رہے تھے، مسجد کے دروازوں سے رونے کی صدائیں آ رہی تھی، آسمان پہ فرشتے رو رہے تھے، جن و انس رو رہے تھے، ہر طرف سے غوغا اٹھ رہا تھا۔ بس عزادارو ادھر ضربت لگی، روایت کہتی ہے مولا حسن سرحانے پہنچے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے اٹھایا، امام حسن نے بابا کے سر پہ امامہ باندھا۔ علی نے پہلا جملہ کہا بیٹا حسن مجھے چھوڑو، پہلے نماز کو قائم کرو۔ بس اسی جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی تھی۔
عشیہ علی تیرے امام کی سنت یہ ہے کہ ادھر ضربت لگی ہے، کتنی شدید ضربت ہے۔ میں نے مقتل کی کتاب میں روایت دیکھی کہ جناب ام کلثوم کے گھر سے کھانا پک کے آتا تھا عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کے لیے، جب یہ مولا کی غلامی میں قرآن سیکھ رہا تھا۔ مولا خود حکم دیتے تھے بیٹا اپنے گھر سے کھانا اس کے لیے بھیجو، غلام کھانا لے کے جاتا تھا۔ جب مولا کو ضرب لگ چکی نا، بی بی زنان خانہ میں تشریف لائی، یہ مردود ستون مسجد کے ساتھ بندھا تھا۔ بی بی نے اپنی کنیز سے کہا اس سے کہو کیا میں اس کو وقت پہ کھانا نہیں دیتی تھی؟ کیا میرے بابا نے اس پہ احسان نہیں کیے تھے؟ احسان کا یہ بدلہ ہے کہ عید کے موسم میں اس نے مجھے یتیم کر دیا۔ بی بی کنیز کی، بی بی کلثوم کی کنیز نے جب پیغام پہنچایا نا، اس نے کہا کہ اپنی مخدومہ سے کہہ میں نے جو کیا ہے سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ بی بی نے تڑپ کے کہا اپنی کنیز سے اس سے کہو کہ ابھی میرا بابا تندرست ہوگا نا تجھے سزا دے گا، تجھے خبر ہوگی تو نے کیا کیا۔ تو اس نے ہنس کے بلند آواز سے کہا کہ بی بی کے کانوں نے زنا اتنی شدید زہر میں بچھائی ہے تلوار کہ اس زہر کو تمام عالم انسانیت میں تقسیم کیا جائے تو ساری بشریت تڑپ کے مر جائے۔ خدا کی سبھی علی کا حوصلہ ادھر زہر لگی، ادھر روایت کہتی ہے حسن مجتبیٰ نے گود میں لیا اور بس جملے دو سونے کا زہر کو یعنی جمع کر لیا۔ سبیکر کی طرف توجہ نہ کریے گا، مسائل کے شغلوں کو توجہ کریے گا۔ مولا حسن کی آنکھوں سے آنسو دیکھیں نا، کہا بیٹا حسن تو نہ رو، بس نتیجہ سنیے گا، بیٹا حسن تو نہ رو، تیری ماں زہرا مجھے لینے آ گئی، تیرے نانا رسول اللہ مجھے لینے آ گئے، تیرا جعفر طیار چچا مجھے لینے آ گیا، میرا چچا حمزہ مجھے لینے آ گئے۔ ادھر پھر علی نے نگاہ اٹھائے، کیا دیکھا کہ حسین روئے۔ روایت کی لفظیں مقتل کی لفظیں ہیں، فَقَالَ حسین بُكَاءً شَدِيدًا، حسین اتنا شدید تڑپ کے روئے کہ حسین کی پلکیں زخمی ہو گئی اور حسین کی پلکوں سے خون نکلنے لگا۔ علی تڑپ گئے، اپنا درد بھول گیا، فرمایا حسین سب روئے تو نہ رو، حسین تو نہ رو، الیوم یومک یا حسین، حسین تیری غربت اپنی غربت ہے۔ حسین مجھے ضرب لگی نا، میرے 18 بیٹے بادل بن کے آ گئے، مگر حسین جب تجھ پہ ضربیں چل رہی ہوگی اور تیری 4 سالہ معصومہ قاتل کی بنتیں کر رہی ہوگی ظالم نہ مار، اور میرا 3 دن کا پیاسا بابا، عزادارو سننا جملہ، حسین کو بھی روکا، حسن کو بھی روکا، عباس کو بھی دلاسا دیا۔ ادھر جنازہ علی جب گھر میں آیا نا، وہ جو مسجد میں سب کو روک رہے تھے نا، روایت کہتی ہے جب بیٹیاں سرہانے آئی نا، بی بی زینب نے بابا کی حالت کو دیکھا، بی بی کلثوم نے بابا کی حالت کو دیکھا، اب بیٹیاں تڑپ کے رونے لگی، اب بیٹیاں بین کرنے لگی، جو وہ مسجد میں بیٹوں کو روک رہا تھا نا، اب صبر نہ کر سکا علی۔ روایت کہتی ہے فَبُكَاءً علی بُكَاءً شَدِيدًا، علی اتنا زور سے روئے کہ امامے کا بندھن ٹوٹا، ایک مرتبہ سر شگافتہ ہوا، زینب کبریٰ نے بڑھ کے پھر سر پہ امامہ لپیٹا، کہا میرا اپنا نصیب کبھی ماں کے پہلو پہ بٹیا، کبھی بابا کے سر پہ بٹیا۔ بیدنی آواز علی آئے، زینب مرلہ اس سے آگے ہے، کبھی حسن کے جنازے سے تیر، کبھی حسین کا جنازہ۔ مومنین سے التماس ہے مجلس کے ماحول کو تھوڑا سا بہتر کر لیں، یہ سامنے آ جائیں، تھوڑا گیلا زیادہ نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے سے ادھر تشریف لے آئیں، مہربانی آپ کی، آپ سے التماس ہے تھوڑا سا سامنے تشریف لے آئیں، یہ زیادہ گیلا نہیں ہے اس میں۔ بر محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات۔ یہ ایک سالانہ مجلس عزا کا اعلان سماعت فرمائیں۔ 24 رمضان المبارک
बरोज़ जुम्मतुल मुबारक बरमुकाम इमाम बारगाह जगीर अली अकबर छोटी सी वल्लान में मजलिस अज़ा बरपा हो रही है, जिसमें खताब फरमाएंगे जनाब अल्लामा गुलाम जाफर जतोई ऑफ मुजफ्फरगढ़, जनाब ज़ाकिर अहले बैत नासर अब्बास नासर ऑफ हाफसाबाद, खतीबे जनाब सलाम मौलाना मोहम्मद काज़म तुराबी ऑफ गुजरांवाला। 24 रमज़ान बरोज़ जुम्मतुल मुबारक बरमुकाम इमाम बारगाह जगीर अली अकबर छोटी सी वलायन गुजरांवाला में मजलिस अज़ा बरपा हो रही है। बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलावत। मुखदरात इस्मत व तहारत की रज़ामंदी के लिए बुलंदतर सलावत। खानवादाए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की बुलंदी के लिए बुलंदतर सलावत। शहनशाह मुअज़्ज़म बक़ियतुल्लाहुल आज़म हुज्जत दौरा सरकार कायम आले मोहम्मद की आमद के लिए बुलंदतर सलावत। जिस जिस इंसान की किरतास पर, जिस इंसान के हाफ़ज़ा के सफ़ाए अव्वल पर, जिस इंसान की लोहे ज़मीर पर आले मोहम्मद के सनात का को नक्श महफूज वो कर समझ के नहीं, फ़र्ज समझ के, एहसान समझ के नहीं, ईमान समझ के बुलंदतर सलावत। हुर्रियत इस्लाम के पहले ताजदार, अकलीम वलायत के पहले शहनशाह, आसमान वलायत के पहले वली, यसुबुद्दीन कायदुल हुर्रिल मुहज्जलीन अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मेरे अल्लाह मैं तेरी इबादत न दोज़ख के डर की वजह से करता हूँ, मेरे अल्लाह मैं तेरी इबादत न दोज़ख के डर की वजह से करता हूँ, न जन्नत की लालच की वजह से, इसलिए भी नहीं करता कि तू मोहताज इबादत है, मैं अली तेरी सिर्फ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूँ कि तू लायक इबादत है। बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलावत। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दावत मिंबर देता हूँ। ज़ाकिरी की दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत नाम, ज़ीनत ज़ाकिरीन, नफीस ज़ाकिरीन, शहनशाह मुसाहिब, आफ़ताब बज़्म ज़ाकिरीन, जनाब ज़ाकिर अहले बैत ज़व्वार पीर सैयद हैदर अली शाह साहब आफ्तरेट सईदा मरी अपने मखसूस अंदाज में फ़ज़ाइल आले मोहम्मद और मुसाहिब आले मोहम्मद की मेराज कराएंगे। इनकी आमद से पहले बुलंद आवाज में नाराए तकबीर। इस तरह नहीं जिस तरह मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के खालिक का नाम बुलंद है, दोनों बाजू बुलंद करके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बाबा से बुलंद सलवात पढ़ो सारे साहिबान। काफी सारे अहबाब तशरीफ फरमाएं, बाबा से बुलंद सलवात पढ़ो सारे साहिबान। तुसी बराए करम इत्थे सामने आ जाओ ना, थोड़ा करीब आओ ना, मजलिस का माहौल बेहतर हो जाए। मेरे मातमी भाई तुसी इत्थे अगे आ जाओ, नजरे अल्लाह ने आ जाओ, सैन करीब आओ, आ जाओ तुसी आ जाओ। बुजुर्ग बामें बैठे ना, आओ मेरा वीर, तुसी जवान ते आ जाओ। बिस्मिल्लाह, मौला तन सलामत रखें टोलो। बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ो सारे साहिबान।
सलवात दा पढ़ना अजीम इबादत है। काफ़ी सारे अहबाब तशरीफ फरमाएं, बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ो सारे साहबान। पाक सैयदा दी आमद ते अखें बंद करके सर झुका के अकीदत नाल बुलंद सलवात अल्लाह। थोड़े जो जड़ा मोमिन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वास्ते जितना ख्वाहिशमंद है उतनी बुलंद सलवात पढ़ो सारे साहबान। अपने अपने मरहुमीन और मरहुमात, बानियाने मजलिस ते मरहुमीन और मरहुमात, शुहदाए मिल्लत जाफरिया और ऐसे लोग जिन्हां दी दुआ करन वाला कोई नहीं, उन्हां दी दर्जात दी बुलंदी दी खातिर बुलंद सलवात पढ़ो सारे साहबान। दुआ बराए ज़हूर इमाम ज़माना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअतिन व फी कुल्लि साअत मिन साअति लैल व नहार वलियम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व आइनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या काशिफ़ल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ़ करबे व करबल मोमिनीना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम बिहक़्क़ि या सय्यदतिन निसाइल आलमीन। इलाही सफ़े अज़ा कबूल ते मंजूर फरमा। मेरा अल्लाह इस भरे पिंडाल जितने लोग आमीन आदे पैन दुआवां मुस्तजाब फरमा। जिहड़े लोग आमीन नहीं आख सकते पे उन्होंने बावाज़े बुलंद आमीन आखन दी तौफीक अता फरमा। मेरा अल्लाह बानियाने मजलिस दी सफ़े अज़ा विछाई अपने मुकद्दस दरबार विच कबूल ते मंजूर फरमा। मेरा अल्लाह बानियान दे रिज़्क़ विच बरकत अता फरमा। मेरा अल्लाह इस घर विच अगर कोई बीमार है तो सब मोमिनीन चो या थोड़े घर वालियां चो अगर कोई बीमार है तो सदका तेन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम दा सारियां नूं शिफाया फरमा। मेरा अल्लाह जड़े जड़े लोग औलाद नरीना दे ख्वाहिशमंद हैं, खसूसन भाई अरसलान भाई रज़ा समेत तो सारे मोमिनीन मोमिनात चो जितने भी लोग ख्वाहिशमंद हैं, मेरा अल्लाह सदका तेन सैन रुबाब दी उजड़ी झोली दा सारियां नूं औलाद नरीना अता फरमा। मेरा अल्लाह असा सारियां दे गुनाह माफ फरमा। गुजरान दिमातियों खुदावंदे आलम अपनी मुकद्दस किताब में चाहता है, मैं अल्लाह की ज़ात इतनी गफूर और रहीम है कि अगर मैं अल्लाह चाहां तो इंसान दे गुनाह न सिर्फ माफ़ कर सकदा बल्कि माफ़ करने तो बाद नेकियां तब्दील कर सकदा। मेरा अल्लाह असा सारियां दे गुनाह माफ़ करने तो बाद नेकियां तब्दील फरमा। कि बे मिंबर भाई तो लैके उस आखिरी अज़ादार तक मैं दुआवां कराइयां, कुछ बंदे आमीन आख्या तो कुछ नहीं आख्या। एक दुआ है जड़ी मुसाफिर शाम सैन दी मेरे ते अता है। सैयदा बहन ते फिरा दा ज़वारा तेरा मेहमान आ, सदके हो जावा थोड़े अगे हाथ जोड़ के प्यादा। जड़ा बंदा अगली दुआ ते आमीन आख सकिया आमीन आखे, जड़ा हाय कर सकिया हाय जरूर करे। थोड़ी मेरी दुआ तो बहुत बड़ी दुआ है जड़ी हुन पे मंगदा। मेरा अल्लाह एक 4 साल दी मासूमा हाई ज़हन च रखे, अज दुआवां दी कबूलियत दा रोज़ है। मेरा अल्लाह एक 4 साल दी मासूमा हाई जड़ी अज तो 1400 साल पहले शाम मना तो बड़ा डरदी आई। मेरा अल्लाह अज 1400 साल बाद भी शाम मना तो डरदी पई है। ओदे रोज़े दी हिफाजत फरमा। रोवना लियो ए ओ 4 साल दी मासूम आई जड़ी आप ही कड़ियां च कह दई, इदा फिरा भी कड़ियां च कह दई। सदके कह वेले सज्जाद फिरा दियां कड़ियां छत पा के आख्या, तेरे एक बाकर दा लख होवे मैं कदे तेरे कोलों कुछ नहीं मंगया, जे अज मंगा ता देसे। रात बाद पे इमाम दी रो के आदन क्या आखना चाहनी है, रो के मासूमा पिया दिए जदन मैं उजड़ी दी दुखा तो जिंद छुट जावे, मिन्नत लावी मेरी कब्र दा निशान मिटा छोड़े। सैयदा दे क्यों इंदी गल करे नहीं है, रो रो के आदि तेरी गुरबत दी कसम मैं तेरे प्यो दे कातल तो डर बड़ा लगदा है।
میرا اللہ جڑی معصومہ جیندیاں شمر تو ڈر دی آئی اج 1400 سال بعد شمر دی اولاد داعش تو ڈر دی پئیے حسین دے روزے دی حفاظت فرما جناب زینب عالیہ دے حرم دی حفاظت فرما امام عسکری علیہ السلام دے روزے دی حفاظت فرما مقامات مقدسات دی حفاظت فرما میرا اللہ جڑے جوان مقامات مقدسات دی حفاظت کر دے پائیں تو انہاں جوانہ دی حفاظت فرما میرا اللہ اسا ساریاں نو اتنی توفیق دے جو پاک سیدہ دے حرم دا دفاع کر سکیے میرا اللہ جناب سیدہ زہرا دی قبر نو روزے چ تبدیل فرما امام زمانہ بادشاہ دا جلد ظہور فرما ساڑے والدین دی زندگیاں دراز فرما میرا اللہ ساڑے والدین دا سایہ سارے سران تے قائم اور دائم فرما میرا اللہ دعاواں قبول اور منظور فرما دعاواں دی قبولیت دی خاطر بلند صلوات پڑھو سارے صحابہ کافی سارے احباب تشریف فرمائیں صلوات دا پڑھنا بہت عظیم عبادت ہے بواز بلند صلوات پڑھو سارے صحابہ تھوڑے جڑا جڑا مومن اپنے دل وچ دعا رکھ دے اس دعا دی قبولیت دی خاطر خوشنودی آل محمد دی ذات بلند صلوات اللہم نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دو میں ہاتھ بلند کہہ کے کل ایمان علی حیدری اچھا نعرہ حیدری ابن ملجم ملعون تے لعنت ابن ملجم ملعون تے لعنت حارث بن نوفل تے لعنت پاک سیدہ دے قاتلاں تے لعنت باغ فدق دے چوراں تے لعنت دشمنان اہل بیت تے لعنت بواز بلند صلوات پڑھو سارے صحابہ گالے اساں جڑے ذاکر ہوندے ہیں بڑے دور دے سفر کر کے آندے ہیں میں آج چوتھی جگہ دے مجلس پہ پڑھدا اسی آپ تھکے ہوندے ہیں مجلس ہون مجلس دی آغاز ہویا ہے تو ساں ہونے تھک گئے ہو ذاکر دا ہاں لے ویندا ہے باواز بلند صلوات پڑھو سارے صاحبان اجازت ہے جی نوکری باغ دا آغاز کریے جڑے پیچھے مولا دے عزادار بیٹھے ہیں تو سن جڑے بیٹھے ہو ماتمیوں میرے پاس دیکھو تھوڑا ارادہ ہے جی بواز بلند صلوات پڑھو میرے ویر سارے اللہم ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبی دی ذات صلوات السلام علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب امام مشارق والمغارب حسن امیر دے امیر باب دی ذات بلند صلوات الصلاة والسلام على حسین الغریب
صدقے ہو جاواں تھوڑا ایک لحظہ ضائع نہیں کیتا. اللہ تھوڑے بچیاں دی زندگی دراز فرماوے. میں جوانی راجوانوں بزرگاں دی زندگی دراز ہوئے. میرے بعد میرا اپنا سکا ویر تشریف فرمائے. میں اس امام دی غربت دی ستر رکھیے جدے بارے توڑا میرا 12واں امام آدھا ہے. میرا سلام ہوئے کربلا دے اس مظلوم دا دیتے جنوں بے ترتیبہ ذبح کیتا گیا. صدقے یار آج دا دیں کوئی منت ترلے اللہ ہے کہ آج میں ترلا کران تو سارو بول. سیدان جڑے سیدہ بیٹھے میں انہوں نے مکان پہ دینا. جڑے امتی آئے بیٹھے ہو 12ویں امام نے مکان دیو. آج سادات یتیم ہو گئی ہے. آج جناب زینب عالیہ دے وین بلندن. جڑا بندہ اپنے گھر دی چھت تے علم عباس لاندے نا آج وہ غازی دیواراں دے نال ٹکراں پہ مریندا ہے. آج حسنین یتیم ہو گئے. سادات دے اجڑن دے موسم آ گئے. امام آدن میرا سلام ہوئے کربلا دیاں انہاں بے وارث لاشاں تے جڑیاں دھوپ وچ اتنی دیر پیاں رہیاں جو لاشاں دے رنگ تبدیل ہو گئے. صدقے 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 کرلا کرلا کے روو وین کر کے روو. تیسرا سلام تو میں بند شروع پیا کرے نا. امام آدن میرا سلام ہوئے کربلا دے اس مظلوم دا دیتے جدے سینے دیا ہڈیاں کنڈ نالا رلیا. الصلاۃ والسلام علی حجاب ام المصائب اے رب العزت میں زینب صدقے 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 آئدہ دے امتحان نمردہ نہیں. شام دا نجسمہ ہو لے علی دی دید سرت چادر کوئی نہیں. شرابی شراب پی میں بی بی آسمان دو دے کے کھڑی آدھیے اے رب العزت میں زینب ہاں. اگوں تنگ بازار دا موڑے اور رونا لیو بی بی آدھیے نام ٹور سکدی. میں لو دیکھیں پر ٹر دی ہاں میں کو دین تیرے دی. صدقے 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 اس بندے دی بے ساستہ ہائے نکلی ہے جائے میرے پاس بٹھا ہے. بی بی رو رو کے کھڑی آدھی نہ میں ٹور سکدی پر ٹر دی ہاں میں کو دین تیرے دی لوڑے. بی بی آدھی نہیں اوف کی تھی بھامیں امت بھجائے او میرے ویر دلاش تے گھوڑے. بی بی آدھی اللہ سائیں چھیکڑی حسرت کوئی غیر محرم میرے نال نہ بولے دربار دے ویندیاں. صدقے 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 لکھ اور یا کھانا کرو. اور رومنا لے جڑے رومن دے جڑ گئے ہو بندو پڑھنا چاہنا جس تے مجلسہ مکوے نہیں ہے. سیدہ بہن تے بھیرا دا دوارا کوئی توڑے کلو سوال کرے کیوں ہر ویلے روندے ہو دھیاں بہنہ نو نار اللہ کے مٹیاں تے بہ کے کیوں روندے ہو. میں جملے تے رکھنا چاہنا کڑے حسین دے بچڑے دے ماتمی ہے نا انہوں آنکھوں قدائی نہ روہا 4 لفظ سنجڑے سن گھر نہیں باندھیں دے. لوگ سوال کرن کڑے 4 لفظ منہ تے پیٹ کے آکھیا کرو ارمانی ہے نہیں جوڑ بازار تے زینب جان نہیں جوڑ بازار. یا حسین نہیں جوڑ بازار تے زینب جان بے وس بازار اگو شام دیا مسجدی آیار دیا کھے او بھین بگی. صدقے 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 ہو جاما ماں حسین دی تانا بعد رکھے. تو سرون دے پہو میں توڑی حق کی چک دعا کرے نا اپنی خواہش کے مطابق آمین رکھے. میرا اللہ جتنے مومن آئے بیٹھے ہیں جتنی میری ماما بھیڑائیاں بیٹھیاں
اس گریے دا صدقہ انہاں ساریاں نو شام دا او بازار دکھا جتھے علی دی دھی کونیاں دے بھا ٹردی رہی ہے. صدقے صدقے میں تو تیرے واسطے دعا کیتی ہے میرا اللہ اے جتنے مومن رون دے پہ تیری یتیمی دے رونا ہے میرا اللہ میری ماما بہنا سمیت ہر کہنو کربلا دا او میدان دکھا جتوں حسین سارا دے قاسم دی لاش دے ٹکڑے چونداری ہے. صدقے 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 ہو جاواں میں توڑی دعا دا صدقہ ہر سال کربلا مولا وینا کوشش ہوندی ہے انشاءاللہ ہونی محرم تو پہلے ویسا مولا تو ساریاں نو لے جاوے. جڑے بیٹھے نا زوار بھئی حیدر سمیت ہر بندہ میری گل دی گواہی دے سی بھئی جان کربلا مولا چھوڑنا بڑا مشکل ہے. جڑا زوار انہاں میں ہوتے دن دی گل پہ کرنا کربلا مولا چھوڑنا بہت مشکل ہے. مالک تن کربلا وکھاون جدن میں آخری وار اسنا ہوتے کربلا سڑا قافلہ سلا رہے اسا کہ حیدر شاہ جلدی کرو حسین بادشاہ دی زری دا چھیکڑی سلام کر لو. گجرالہ دے ماتمیوں خدا دی قسم میرے دل لے چاہیے میرے واسی چوئے میں اپنے ساہ مکا لواں بڑی مشکل دے نال اکبر دے بابے دی زری دا آخری سلام کر کے میں بین الحرمین کر کے بڑا رنگا تو میں رو کیا کیا مولا آج 1400 سال بعد تیرے نوکرہ کو لو تیری زری نہیں پہ چھٹ دی. اللہ جانے اس بہن دا کتنا صبر و استقلال ہے جڑی زری نہیں 72 لاش چھوڑ کے صدقے صدقے بے ساختہ ہے نکلی ہارو جوان بات میں دے جی کرا لکھ وریادہ. اللہ جانے مولا تیریاں بہناں 72 لاش چھوڑ کے چپ کر کے کیویں ٹر گئیاں. اللہ درجات بلند کرے سلطان و ذاکرین جوانی رجمانے بابا صابر حسین چا بہلالے وہ آدھیں اللہ کوئی وکھری جی قسمت بڑھائی بھین تے بھرا دی. لوگ سوال کرنا تو رو کے آکھنا جائیں کربلا دے ویرانے بہن نو کسنا چاہی دائی اتھے بھرا کس کیا جے تو ہائے کریں تو میں اگلی 70 تریاں جھولیاں تیں پہنچاواں رو رو کے بابا دائی جائیں شام دے نجز ماحول علی دیاں پترانو نہیں جاننا چاہی دا او دے علی دیاں دیاں بن چادرہ دے ٹور گئی. صدقے 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 11 محرم مقامہ زالان دے بچے اعلان کیتا سجاد اے توڑے اجر رسالت دا سامان ہے تیری جڑی جڑی پپی جڑے پردیدار نو جڑا سامان پورا آندہ ہے چپ کر کے پا کے شام دو ٹور پوو. میں ان لفظ لکا کے پیا پردہ بزرگ ذاکرہ دین انہا ظالمہ جان کے علی دیاں پترانو علی دیاں دھیانو شہدائے کربلا دی لاشاں دے کولوں گزاریا ہے. جدن میری سین 11 محرم نقیب ممبر صاحب تساں بڑا گریہ کر دے ہو مولا توڑا گریہ قبول منظور فرماویں جتنے آزادار ہے بیٹھے ہو. حافظ محمد علی بلوچ آدین 11 محرم جدن میری سین سڑے ہوئے خیمے چو بہر آئی ہے نا بی بی اکھی دے نال لاشاں ڈٹھیاں ہیں نا بی بی اکھی دے نال بھری ہوئی مقتل لٹھی ہے پترہ تے پھراواں دی لاشاں دی لگ دی آئیے چپ کر کے لگ دی آئیے جدن آئیے نا حسین دی لاش دے قریب رو رو کے سجاد دے کیا دیئے سجاد جانا ظالم تو پوچھ پھپی پہ آ دیئے جے تیری اجازت ہوئے میں پھران رو لوا. صدقے 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 ہو جاوا ظالم نے بچے بڑا ظلم کیتا ہے ظلم کرن تو بعد آدھا جا پھپیا نواک لاش 72 ہے وین ہک دی اجازت ہے. میری سین بڑا رونی ہے آسمان تو دے کے آدھی اللہ تو میری غربت گوارا میں میرے پتر مارے گئے میری نسل مک گئی میرے بھتریے مارے گئے میرے 9 بھرا مارے گئے. بی بی آدھی کوئی ہوئے آج دسیا میں 9 بھراواں جو کیڑے بھرا دی لاش تے بہن کرا تو سا چپ کر گئے ہو فرات دے کنارے تے کیسی لاش ہے جن دے مونٹھے کٹے ہوئے آئے نا اور جڑا غازی دا نوکر آیا بیٹھا ہے کئی گز بلند ہوئی عباس دی لاش سرنار کوئی نہیں گجرالے دے ماتلوں کٹی ہوئی لگا جو آواز ہے علی دی دی تو کس سے بھرا دی لاش تے بہن نہ کر کلے حسین دی لاش. صدقے 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 لکھ وری آکھا رومن والے مکانیوں میری سین اتھے آئیے جتھے پتھراں دا ڈھیر آئی جتھے نیزیاں اور تلواراں دے ٹکڑے ہیں. میں سیدہ میں کدے سخت نہیں پڑھیا میری کوشش ہوندی ہے میں سخت جملے نہ پڑھا اللہ تعالیٰ اولاد سکھ بکھاوے
رونا نے عزادار مومنین میری سین دے ہاتھ پس گردن رسیاں قید ہیں اللہ جانے میری سین بھرا دی لاش تے ٹکڑیاں تو پتھر تے نیزے کیویں ہٹائے اللہ جانے میری سین کیویں ہٹائے جدن حسین دی لاش 9 حصیاں تقسیم ڈٹھیے یہ آکھنی چھے ایک جملہ ہے اور رومنا لیو گھر جا کے سوچیا 9 ٹکڑے ہیں حسین بادشاہ دی لاش تے 3 محرم ہی کو بے چاک سیال کوٹ کوئی بڑی یادگار میری زندگی دا یادگار اس جملے تے مکان ہوئی ہے میرا دل آدھا سنس آج کے روگ لویے آج زینب سین دی یتیمی نہ دہاڑا ہے بابا میں تیرا نوکر ہاں عزت علیہ 9 حصیاں چ لاش تقسیم ڈٹھی ہے بی بی نو کوئی بسدا ویلا یاد آیا ہے پھر آدھ ٹکڑیاں تو دیکھ کے آدھی حسین کیا تو وہ حسین ہے او جنو ماں چکیاں پی کے پالیا رو کے آدھی کیا تو وہ حسین ہے او جڑا جبریل دے پرات سمجھا رو کے آدھی کیا تو وہ حسین ہے او جڑا مہر نبوت سوارا تو ہائے کرے داوے وقت نہیں جو میں دہراوا رو کے آدھی حسین اللہ دے نات دسا تیری پوشاک کن گئی ہے بی بی آدھی حسین تیرے ہاتھ علی مندری کن گئی ہے بی بی آدھی حسین تیرا سار کن گئی ہے اور مکاریوں اتنے سوال کی تیرا علی دی ہون شہید اعظم دی لاش تے ٹکڑے تڑپے نا اکبر دے بابے دے کٹیاں یہ رگا جو آواز یہ تائیں کتے اتنے سوال میں ہکا سوال کرے نا اللہ دے نات دسا تیری چادر کی نہیں گئی صدقے 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 لکھ وری آکھا عزت علیہ مقامہ وین دے قریب آواں عزاداران مظلوم کربلا زندگی چ کوئی ایسی بہن ڈٹھی ہوئے نے ہاں میں حوصلے نہ جملہ سن لو اپنی زندگی چ کسے مومن ایسی بہن ڈٹھی ہوئے جڑی آئی بھیرا دی لاش تے ہوئے تو قاتل تو پوچھ کے آئی ہوئے آئی بھیرا دی لاش تے ہوئے روندی پئی ہوئے تو انہوں قاتل تازے آنیاں نال اٹھاوے عزت علیہ میں اکھیں دے نال پڑھے خدا گواہ میں اپنی اکھیں نالے جملہ پڑھے آئے بھائی پڑھے ہو سی سارے ذاکرین پڑھ دیں تو سارے تاریخ نال وابستہ لوگ ہو میں اکھیں نال پڑھے بی بی بھیرا دی لاش تے بہ کے وین کریں دی پئی آئی ایک ظالم ہے جدہ نا تاریخی زجر بن قیس لکھیا گیا ہے رونا لیو بی بی بیران رون دی پئی ہے ظالم دا بچہ لوہے دا تازیانہ لے کے آیا ہے جنہ دل دکھے میں نے سید سمجھ کے معاف کرے میں تیرے کو لو معافی پہ منگنا عزت علیہ اس ظالم دے بچے علی دی دھین تازیانے مارے شروع کی تیرا عزت علیہ میری سین اس ویلے بھیرا دی لاش اٹھی ہے جدر پوشاک دا رنگ تبدیل جدن پوشاک دا رنگ تبدیل ہو گیا تازیانے مار دیا انہاں میں تے یہ لفظ اکسا محملہ تے سوال کیتا عزت علیہ انہاں ظالمہ علی دیاں دھیاں 2 واری بکھائیے شام جدن پہلی بار آئی تو اتنے ظلم نہیں تھے جتنا دوجھی بار آئی تو ظلم تھے بھرے پنڈال کوئی سوال کر سکتا ہے میں انہوں جواب دینا پہلی بار جدن شام آئی ادھر رسیاں کہہ دیں جدن دوجھی بار آئی تو لوہے دے زیور آئے دوجھی بار میری سین شام دے بارو بے کے بھیرا دا قتل پئی سچین دیئے یا اچانک فضائی میں آئیے جی میں چھک دو پانی آندہ ہے رو رو کے آدھی علی دی دی وقت اجڑ گیا بی بی آدھی اممہ وقت کوئی شام دی فوج لٹن پئی آدھی ہے آدھی نہیں شام دی فوج نہیں میں اکھی دے نا تیرے بھیرا دا زندہ موزہ وے کیا اممہ کیا ڈٹھائی رو کے آدھی میری کان دا اولا لے میرے نالا اپنی اکھی نال وے کا اور روان علیہ سادات و مومنین بی بی جڑے وسدے ویلے ٹور نہیں سکتی بھیرا دے عشقی چاچ بھچی ام دیئے تگر نامی درخت ہیٹھا کے ڈٹھے پہلے جدن آئین تا حسین دا سر انہا ظالمہ تغر نامی درخت نال لٹکایا اور میں سچ کو جوانی رجمانوں آج جدن اتنے عرصے بعد آئیے بی بی اکھی دے نال ڈٹھے اس سے ٹہنی وچوں بھیرا دی تازہ رات جا رہی ہے چند پکھین جڑے اپنے پرات رات بیٹھے جلین دینا وقت اپنے آپ کو علی دی دھی دے قدمہ سٹین دینا وقت اپنی بولی بول کیا دین بی بی تیرے بیراوان دے تسے کس ونجن دے وڑے ارمان دینا روان آلیا کوئی پتھر دل لے جدا ہائے نہ نکل سی عزت آلیو میری سین پکھی مرتے ڈٹھے نا آسمان دو دے کیا دی اللہ
میری غربت گوہرا میں میرے بھرا دے عزادار پکی پہ مر دینا رب جانے میں چوکھا جیونا ہے جڑا ماتی آیا بیٹھا ہے ایک ظالم ہے جدے ہاتھ چلوہے دا سامان ہے اسی اجالی کی دین وجر رسالت دیتا ہے میری سین منہ دے بھا چھڑی ہے یا فضا دی آواز ہے یہ سجاد اجڑ گئے ماں مر گئی صدقے ہو جاؤں ماں دا میت آیا او سجاد جائیں کربلا اپنے آپ میں یتیم نہیں آکھیا اج شام وچ ماں دے میت دے کول بہ کے آدھا اللہ میں اج یتیم ہو گیا روون والے ماں دا میت آیا ہاں نہ لایا سیدہ میں یہ آگ سکتا جنت چ کوئی تخت آیا عزت علیہ کوئی نوری محل لگا میں سید ہوا میں آدھا نوری محل لگا نوری محل دے اندر میری سین دا غسل شروع ہویا روون والے غسل دے والی فضائے پانی دے والا سجاد سجادی آواز پہیاں دیا مبا جتنے جلدی کر سکتی ہیں میری ماں دا غسل مکمل کر میں دیکھ میں غریبا اور رونا لے عزادار دائی چرنی ہے رو کیا دیئے کتنی دیر ہو گئی ہے میں تیری ماں دے چہرے تے پانی پہنیا جتن پانی پاوا تیری ماں دا میت کم بہنا ہے حال حال اللہ متارک کونن بی بی آدھے چہرے تے پانی نہ پا میں تسے پھراوا دی بہنا بی بی آدھے اممہ میرا اکبر تسا کٹھا صدقے نوکرہ اور وانا لے ہو جلدی کردہ پیا غسل مکمل ہو گیا اللہ دنا تدساؤ غسل صبح کری شہدی لوڑ ہوں دیئے کفن دی لوڑ ہوں دیئے چاچا تو دسنا کفن کون دینے پیکے دینے نوجوانوں مزدور دی بھیڑ مار جاوے مزدور آ جائے میں نو مزدوری کر کے کفن دے سا اثر رون دے اسے واسطے آیا آج شام دے بارو نوری میلی چو فضا ہاتھ بدھایا ہے رو کے آدھے سجاد اجڑی زینب دے پیکے بی بی آدھے 18 پھراوا دی رول وہی بہن دا کفن دے ہو کفن دا نام آئے سجاد چہرے تے موت زردی آئی ہے میری سین دا میت کمبا ہے بی بی آدھے امو آت نہ رو جو پھر سکتے دے او جوانوں پھرن دا نام آیا ہے سجاد زخمی مونے تو زخمی بالا ہے کربلا شام میں دھول چھڑ کے نوری میں دنگل بدا گیا دینا ماں میری ماں نو کفر دے اگوا پتر پیاد ہے ارمانی سے گھر میں آج پہ کاوت ہے صدقے ہو جاوا غسل ہو گیا کفن ہو گیا عزت اللہ دے نات اشارے دے نال دسو غریب تو بھی غریب بھی مر جاوے ادھے میت نو جوامن کار کم از کم کتنے بندیاں دی لوڑ ہو گئی بولو 4 بندیاں دی لوڑ ہو گئی سجاد دی آواز آندی اللہ میں غریبا فضا دی آواز آندی کیوں غربت ہو قد تئی رو کے آتے ماں میری غربت ویک میری ماں مر گئی ہے جنازہ چواوڑ والا کوئی نہیں رو کے آتے جلدی کاری دے بچڑے اکبر کو ساتھ مار اس ویلے مدینہ شام دل پاس اکھر کے کربلا دو منہ کر کے آتا اکبر پھر آپ پالو نانی مر گئی ہے اجرے کربلا دو زوار بیٹھے ہو حسین کروٹ رہی ہے اکبر دو زخمی سینہ چنچا دے رتی چھوڑ مزار اوہن شام بجائے میرے نانے دی تصویر سیدہ دنما مر گئی بر محمد و اہل بیت محمد بلندر صلوات یہ ایک سالانہ مجلس اعزا کا اعلان سماعت فرمائے برمقام چودھری بشیر احمد بنڈر نظم مسجد جٹا والی لوئیں والا میں مجلس اعزا برپا ہو رہی ہے 23 رمضان المبارک جس میں خطاب فرمائیں گے خطیب الاسر جناب پیر سید سجاد رضا بخاری اف لاہور شہن شاہ مصائب جناب ذاکر اہل بیت پیر سید مختار حسین شاہ صاحب آف کانگ جناب ذاکر اہل بیت ملک کلب عباس الوی آف بینکا چیمہ
بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ خانوادہ تطہیر کے سناد کو اپنے لوح ضمیر پر اجاگر کرنے کے لیے بلند تر صلوات۔ شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم حجت دورہ سرکار قائم آل محمد کی آمد کے لیے بلند تر صلوات۔ جس جس انسان کی کرتاس پر، جس انسان کے ہفتہ کے صفحہ اول پر، جس انسان کی لوح ضمیر پر آل محمد کے سناد کو نقش محفوظ ہو، وہ قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے، احسان سمجھ کے نہیں، ایمان سمجھ کے بلند تر صلوات۔ حریت اسلام کے پہلے تاجدار، اقلیم ولایت کے پہلے شہنشاہ، آسمان ولایت کے پہلے ولی، یاسب الدین قائد الحر المحجلین، امیر المومنین و امام المتقین، علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی طرح ہے، کسی کے عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی طرح ہے جو سارا خوبصورت بدن چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے۔ بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے جو زیر کسا رہتے ہیں، تیری نالین کے ایک نقش پہ مر مٹنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ دعوت منبر دیتا ہوں میرے نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام، عزت جویگار شاعر آل عمران پیر سید حیدر علی رضوی یاف گجرانوالہ اپنے مخصوص انداز میں فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے۔ یا سیدہ دعائے طلوع شمس امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من تحت لیل و نہر ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم بائنا حتی تسکنہو ورزقتو ام و تمتعہو فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔ کوشش کریں عبادت میں ہر بندہ شریک ہو، صلوات مل کے بلند آواز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ اپنے اپنے رزق اور عزت میں اضافے کے لیے مل کے باقاعدہ طور پہ بلند آواز میں صلوات پڑھ رہے ہیں۔ کوئی لمبی چوڑی نوکری نہیں، ذاکری منوانا مقصد نہیں، بالکل آپ کا چھوٹا بھائی بیٹا دوست بن کے ممبر پہ کھڑا ہوں، میری حوصلہ افزائی کے لیے نہ صحیح چلیں، جو ممبر حسین کو قبر حسین سمجھتا ہے وہ کوشش کرے قبر حسین کے ذرا قریب آ جائے۔ یہ باقاعدہ ایک ماحول بن جائے گا، اس طرح ایک باقاعدہ صف نہیں بنی ہوئی، کچھ لوگ جو بکھرے بکھرے بیٹھے ہیں بکھرا ہوا ماحول سمیٹنے۔ بھائی جان جو جوان ہے تھوڑی زحمت کریں، میں شکر گزار ہوں، جو جوان ہے وہ زحمت کریں گے۔ بھائی جان بسم اللہ، تھوڑا سا آپ قریب آ جائیں، آپ کے قریب آنے سے ایک باقاعدہ ماحول بن جائے گا اور میں کچھ لفظ آسانی سے آپ کے حوالے کر دوں گا۔ جو جوان ہے وہ زحمت فرمائے، بھائی جان جو جوان ہے وہ اٹھ کے آ سکتے ہیں، وہ میرے قریب آ جائیں۔ بھائی جان شکریہ، جتنے آ گئے میں شکر گزار ہوں۔ کوشش کریں ایک صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ روحانیت بحال ہو جائے۔ ڈھیر بہتر پڑھنے والی شخصیت تشریف فرمائے، بالکل 15-18 منٹ میں میں ممبر ان کے حوالے کروں گا۔ کچھ لفظ ہیں، لفظوں پہ مہر لگواؤں گا۔ مہر لگوانے سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں ہر بندہ میرے ساتھ عبادت کے ایک منزل بلند کرے، کوشش کرنا آمین کی تکلیف سارے کرنا۔ دعا ہے کہ مالک اس عظیم ترین ذکر میں تشریف لانے والے ہر مومن کو مولا رزق ولایت عطا فرمائے۔
जितने भी बीमार हैं मौला सैयद सज्जाद की नालैन पाक का सदका हर बीमार को शिफाया भी अता फरमाए। जो मोमिनीन जो मोमिनात आज की सफ़े इंतज़ार और सफ़े गम में अपने दिल में जो नेक जायज़ हाजात लेकर हाजिर हुए मालिक तमाम मोमिनीन की तमाम तर हाजात पूरी फरमा। मौला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। कोशिश करना आमीन बोलने की तकलीफ़ करना मौला। जो बे औलाद झोलियाँ हैं उन बे औलाद झोलियों में मातमी बेटे और पर्दादार बेटियाँ अता फरमा। बड़ी दुआ मांगने जा रहा हूँ, आमीन वाजिब नहीं हो जब समझ के बुलंद आवाज़ में मेरे साथ कहिएगा। मौला मुझ हकीर समेत तमाम मातमियों को जल्द अज जल्द करबला में सजदा नसीब फरमा। तमाम दुआओं की एक दुआ मालिक हम जिंदा रहते हुए भी वारिस रखते हुए भी बेवारिसों की तरह जी रहे हैं। मालिक हमारे हकीकी वारिस हकीकी आयतुल्लाह रहबर मुअज़्ज़म हुज्जत दौरा सरकार कायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़ना। ज़हमत नहीं रहमत समझ के बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा वाजिल फरज आल मोहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। मिलके सलवात पढ़ते हैं। इजाज़त देते हैं नौकरी शुरू कीजिए मेरे करीब। भाईजान बेटा आप हाथ खोलोगे मैं कुछ बातें आपके हवाले करूं। इजाज़त देते हैं भाईजान। मेरे अपने लोग बैठे हैं, आपने बोलने की ज़हमत करनी है, जितनी मर्जी देर टेक लगा के बैठे हैं। भाईजान आप इजाज़त देंगे मुझे सारे दोस्त? भाईजान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला जुमला अर्ज करता हूँ फिर देखता हूँ आप किस कदर बेदार बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर हमद है उस खालिकुल हमद के लिए कि जिस खालिकुल हमद ने आले मोहम्मद को ये कमाल अता किया कि जब वो बिखरे तो 14 होते हैं, इकट्ठे हों तो एक होते हैं। हाथ उठाने की ज़हमत करना भाईजान, जो जवान हो हाथ उठाया करो मजलिस में। दरूद व सलाम है उन पाक मुस्तफ़ा मुज्तबा मुर्तज़ा हस्तियों के लिए कि जिन पाक हस्तियों ने वैशी को इंसान बनाया, इंसान पे नजर की तो मुसलमान बनाया, मुसलमान को अपनाया तो सलमान बनाया। जिन्होंने बेजर को देखा तो बुजर बना दिया, कंकर पर रहम किया तो दुर बना दिया, आसी को अपनाया तो हुर बना दिया। लाइक सजदा सलाम है अल्लाह की वो पाकजात के जिस अल्लाह की पाकजात ने आदमी की पहली सांस से लेके मौत की आखिरी हिचकी तक, मौत की आखिरी हिचकी से कब्र, कब्र से मैदान, मैदान से पुल्ले सिरात और पुल्ले सिरात से जन्नत तक अली की विलायत को वाजिब करार दिया। हम तमाम आत्मीयदार शुक्रगुजार हैं हुसैन बादशाह की 4 साला करीमा बतूल के जिनकी खास दुआ और सिफारिश से हमारा दिल मट्टी से नहीं बल्कि खाक के शिफा से खल्क हुआ है। फिर जो आत्मीयदार अपने सीने में खाक के शिफा का असर महसूस करता है वो दरूद बुलंद आवाज में पढ़े। मैं नौकरी का बाकायदा आगाज करूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक सलवात इतनी बुलंद पढ़ते हैं जितनी हर मातमी के दिल में करबला जाने की ख्वाहिश है। नौकरी है, आपसे इजाजत लेने के बाद मैंने नौकरी का आगाज किया। पहला मिसरा पढ़ता हूँ, आपके चेहरों की ज़ियारत करता हूँ, फिर जिस कदर आपका मिजाज बना उतना मुख्तसर पढ़ के भाई के हवाले मेंबर करके आपको सलाम करके चले जाएंगे। पहला मिसरा पढ़ा हूँ, आपके चेहरों की ज़ियारत करते करते मैं कह रहा हूँ दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है। आप बोलेंगे, आप आगे बैठे हैं, मेरा आप पे हक ज्यादा है भाईजान। दुनिया ये सोचती है कि ये मेरे जवान को बुलाइएगा भाईजान, बेटा ये बाद में यूज करना। मैं मिसरा आपके हवाले कर रहा हूँ। दूसरा मिसरा मैंने पढ़ना है, मेरे अपने लोग बैठे हैं, मैं यहाँ जाकरी बनवाने नहीं आया, मैं इनकी दुआओं के साथ या जिस मुकाम पे खड़ा हूँ आपने मेरे साथ थोड़ा सा शिरकत करनी है। मैं मिसरा इनके हवाले करूंगा। दूसरा मिसरा मैंने पढ़ना है, इनके चेहरों की ज़ियारत करनी है। पूरे पिंडाल में सिर्फ एक बंदा मेरे मयार पे बोलेगा, मैं यहाँ से सलाम कर दूंगा, वरना मैं अपने घर में खड़ा होकर पढ़ूं। मैं कह रहा हूँ दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का। मेरा हक बनता हुआ भाईजान रखना नहीं, ना बनता हुआ दूसरे मिसरे पे आपने बोलना ही नहीं। दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है, जो सबको लग रहा है खुदा का अली का है। ये हाथ जरिए हुसैन से मसरूं, उठे हुए हाथ इमाम जमाना के कदमों पर लगे। आप मेरे साथ बोलेंगे, मेरी आत्माद में इजाफा होगा। या अली, या अली, या अली। शुक्रगुजार। मैं चौथा मिसरा पढ़ना नहीं चाहता, मैं नौकर समझो, भाई बेटा दोस्त समझ के चौथे मिसरे को अगर दिल के दरवाजे पे चौथा मिसरा दस्तक दे फिर बोलना, वरना मैं छुट्टी दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं दुनिया ये सोचती है कि चौथे मिसरे पे भाई कैसर भाईजान, मैं एक चौथे मिसरे पे चैलेंज करने लगा हूं।
شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نمائندہ بن کے ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے ایک مصرع میں نے پڑھنا ہے. پوری دنیا میں مجلس لائیو چل رہی ہے, ایک چیلنج کرنا ہے, میرے چیلنج پہ مہر لگائیں گے میرے اپنے لوگ, میرا ہاتھ تھام کے میرے ساتھ سفر میں نکلے. دنیا یہ سوچتی ہے کہ کیا کیا علی کا ہے جو سب کو لگ رہا ہے خدا کا علی کا ہے. او دنیا والو تم لاکھ پردے ڈال کے بن جاؤ خاتمین, دیوار کہہ رہی ہے کہ کعبہ علی کا ہے. یہ ہاتھ ذریعے حسین سے مسجد, اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے. شکر گزار ہیں, یہ ہاتھ ذریعے حسین سے مسجد, ان ہاتھوں پہ امام زمانہ رزق رکھے. مولا اولاد نرینا کا فرمایا علی علی. شکر گزار شکر گزار شکر گزار. یا علی یا علی یا علی. شکر گزار بھی. امام زمانہ ہر ماتمی کی عزت میں اضافہ فرمائے. اٹھے ہوئے ہاتھوں میں امام زمانہ رزق عطا فرمائے. میں سلام کے کچھ اشعار پڑھوں گا اور 2 لفظ ذکر مصاحب کروں گا. لمبی چوڑی نوکری نہیں. پہلے مصرے پہ میں نے اندازہ لگا لینا مجھے سلام مکمل کرنا یا نہیں کرنا. ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے میں جتنا مختصر پڑھوں ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں. کیا جو حق کے ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا. ہو نہیں سکتا. آپ ان سے دعا لوں گا اور سلام کر کے چلا جاؤں گا. میرے معیار پہ پورے پنڈال میں, یہ میری جھولی نہیں ہے, میری ذاکر کی خیرات ہے. اتنا بولنا جتنا میرا حق بنے گا. میں کہہ رہا ہوں جو حق کے ثنا ہے بھائی عمران وہ ادا ہو نہیں سکتا. میں نے پہلے مصرے میں کہا جو حق کے ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا. دوسرے مصرے میں بھائی جان میں ایک دلیل رکھنے لگا ہوں. دلیل پہلے مصرے سے وزنی ہو پھر بولنا ہے, ورنہ میں آپ کا بیٹا بن کے پڑھوں. میں کہہ رہا ہوں جو حق کے ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا. کیوں؟ قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا. شاباش, یہ ہاتھ ذریعے حسین سے مسو. جو بندہ شاعری سمجھتا ہے, جو بندہ اردو سمجھتا ہے وہ میرے ساتھ سفر کرے. بس پہلے 2 مصرے مشکل تھے, اب آپ کا ہاتھ تھام کے میں نے سفر پہ نکلنا ہے. ہر مصرے پہ آپ سے ڈھیر داد ہوا اپنی جھولی میں سمیٹتا چلا جاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں جو حق کے ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا. قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا. بھائی مصطفیٰ, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جو تمہیں کائنات سے نہیں ملتا وہ حسین کے در سے کیسے ملتا ہے. اور میں تمہیں بتاؤں ہمیں حسین کے در سے ہر چیز کیسے ملتی ہے. ہمیں یہ سکھایا کس نے؟ میں نے اس مصرے کو لمبا کرنا ہی نہیں, تفصیل میں جانا نہیں. اگر 2 مصروں کی توضیح کروں گا تو میرے مجمع کی توہین ہوگی. اور دنیا والوں شیعہ قوم کا ایک چھوٹا سا نمائندہ ممبر پہ کھڑا ہو کے 2 مصر میں جواب دینے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جو حق کے ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا. قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا. ہر بندے پہ واجب ہے مجھے دیکھے قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا. اور تمہیں بتاؤں ہمیں کس نے سکھایا ہے حسین سے مانگنا. جو حق کے ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا. قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا. اور خود رس یہ چلا سوچ کے گہوارے کی جانب کیا شبیر اگر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا. یہ ہاتھ ذریعے حسین سمجھو. اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ. یا علی یا علی یا علی. کیا بات ہے یار, آپ کے معیار کو میرا سلام ہے. اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے. یہ ہاتھ ذریعے حسین سمجھو. مولا سایہ سلامت ہے. جو حق کے ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا. اگلے 2 شعروں میں میں اپنے دونوں بھائیوں سے دعا لینا چاہتا ہوں. میں اپنی جھولی پھیلا کے چھوٹا بھائی بن کے اس جھولی میں آپ کی خیرات رکھوں گا. جو حق کے ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا. قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا. قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا. قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا. بھائی جان ایک سوال کیا جاتا ہے ہم سے, کہتے ہیں بھائی جان جو آل محمد کو نہیں مانتے, جو آل محمد کے در پہ نہیں آتے, ہم ان سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ جواب اپنی جھولیوں میں رکھیے گا. اس نوکر کا جتنا حق بنتا ہوا آپ نے بولنا. میں کہہ رہا ہوں جو حق کے ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا. دعا لینے جا رہا ہوں. قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا. قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا. فطرت یہ چلا سوچ کے گہوارے کی جانب کیا شبیر اگر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا. او دنیا والوں, تم ہم سے پوچھتے ہو نا جو اہل بیت کے در پہ نہیں آتا ہم اس سے ملنا گوارا نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ شیعہ قوم کا ایک چھوٹا سا نمائندہ بتاتے ہیں. وجہ پہ مہر لگائیں گے میرے بیٹھے ہوئے یہ اپنے لوگ. دنیا یہ سوچتی ہے کہ کیا کیا علی کا ہے. یہ 4 مصروں میں میں نے آپ کا اتنا خوبصورت معیار سماج دیکھ لیا. میرا ہاتھ تھام تجھے میں ولایت کی منزل پہ لیتا چلوں. میں کہہ رہا ہوں جو حق کے ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا. قرآن سا لہجہ میرے قافیے کی قیمت مجھے دیتے جانا. قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا. فطرت یہ چلا سوچ کے گہوارے کی جانب کیا شبیر اگر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا. اور یہ سوچ کے منکر سے مربت نہیں رکھتے. جو شاہ کا نہیں وہ تو میرا ہو نہیں سکتا. کیا بات ہے یار بھائی جان. شکریہ جی بھائی جان, شکریہ شکریہ.
یا علی یا علی یا علی یا علی. یہ ان 2 مصروں کے لیے محنت کر رہا تھا, صرف یہ 2 مصروں کے لیے محنت کر رہا تھا. ایک معجزہ ہوا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے. میرے بھائی مصطفیٰ سے لے کے میرے انتہائی واجب الاحترام بھائی سے لے کے وہ پیچھے بیٹھے حلالی تک, ایک معجزہ ہر ماتمی ادادار نے رات کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. پورے پاکستان کے ہر جلوس پہ لگ گئی تھی پابندی. میں سلام کرتا ہوں لاہور میں موجود ہر عزادار کو, وہاں پردے دار ماؤں بہنوں بیٹیوں کو. انہوں نے رات کو مولا کا تعزیہ برآمد کیا. اتنا خوبصورت ماحول تھا, میں اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ کے آیا ہوں. میں ہر ماتمی کے لیے پوری رات سے دعا کر رہا ہوں, میں بستر پہ تھا, ہر ماتمی کے لیے دعا کر رہا تھا. مجھ سے میرے ایک دوست نے پوچھا یہ شیعہ قوم کسی سے ڈرتی نہیں؟ میں نے کہا جی شیعہ قوم کسی سے اس لیے نہیں ڈرتی کیونکہ ہم نے ڈرنے والوں کو ماننا ہی نہیں. تو اس نے کہا, میں نے کہا میں وجہ بتاتا چلتا ہوں یار, تمہارا چھوٹا سا نمائندہ بن کے پڑھو. میں کہا میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں. اس نے کہا حکومت نے پابندی لگا دی, آرمی آ گئی. کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شیعہ قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں علم اٹھا کے چل رہے ہیں, لبیک یا حسین کی صدائیں دے رہے ہیں. وہ نہ کسی سے ڈر رہے ہیں, نہ وہ کسی مرض سے ڈر رہے ہیں, نہ وہ کسی وبا سے ڈر رہے ہیں, نہ وہ پولیس والوں سے ڈر رہے ہیں, نہ وہ کسی پرچے سے ڈر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ میں کہا ہمارا وعدہ ہے مرشد عباس سے. اس نے کہا کیسا وعدہ؟ آپ نہ سر اٹھا, میں تجھے وعدہ تیری جھولی میں ڈالوں. جو حق کے ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا. وعدہ جس بندے نے مرشد عباس سے کیا ہو وہ مصرے پہ ہاتھ بلند کرے. میں 2 لفظ ذکر مصائب پڑھ کے بھائی کے حوالے ممبر کرنے جا رہا ہوں. جو حق کے ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا. قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا. یہ سوچ کے منکر سے مربت نہیں رکھتے, جو شاہ کا نہیں وہ تو میرا ہو نہیں سکتا. اور بادشاہ عباس سے وعدہ کیا ہے؟ میں کہ مرشد عباس سے اس قوم نے وعدہ کیا ہے. کیا اس ہاتھ نے کی ہے, اس ہاتھ نے کی ہے. کرے عباس کی بیعت کٹ سکتا ہے, پرچم سے جدا ہو نہیں سکتا. کیا بات ہے؟ یہ ہاتھ ذریعے حسین سے اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پر. میں نوکر ہوں آپ کا, میں نوکر ہوں, سلام کر رہا ہوں آپ کا, شکر گزار دی. اس ہاتھ نے کی ہے درے عباس پہ بیعت, کٹ سکتا ہے پرچم سے جدا ہو نہیں سکتا. کروڑ سلام کر رہا ہوں میں آپ کو. سمیٹ دیا میں. مرضی آپ نے دعا فرمانی ہے, اگلی منزل مشکل ہے, میں ان کے حوالے بات کر دوں. یہی عباس موجود تھی اور زینب روتی رہی. میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا, یا میں مر جاتا یا یہ سارے ہائے کر لیتے. کوئی چھوٹا دن نہیں ہے آج زینب کی یتیمی کا دن نہیں. سید ہوں میں, اپنی جھولی اٹھا کے پردے میں بیٹھی ماؤں بہنوں کے لیے ہر پل دعا کر رہا ہوں, جو اپنے بچوں کو گودیوں میں لے کے. میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں مارتی کالے لباس پہن کے اپنے بچوں کو لے کے. پوری دنیا اللہ جانے کیا ڈھونڈ رہی ہے. حسین بادشاہ کے یہ جو نوکر نیچے بیٹھے ہیں پردے میں, میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, ان سے کوئی پوچھتا ہے نا کیا ڈھونڈ رہے ہو, وہ آج کل رو کے کہتے ہیں ہم حسین کی مجلس ڈھونڈ رہے ہیں. میرا کروڑ سلام پردے میں بیٹھی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو. میرا کروڑ سلام میرے عزادار بھائیوں کو. آج سیدہ کی یتیمی کا دن ہے, کوئی چھوٹا دن نہیں. آج جب تم اپنے مجلسوں سے, امام بارگاہوں سے گھروں کو واپس جاؤ نا, تمہیں رستے میں تمہارا کوئی دوست ملے, وہ تمہارا ہاتھ تھام کے تم سے پوچھو آج کیا دن ہے. آج میں نے سڑکوں پہ بڑے کالے لباس والے لوگ دیکھے ہیں, ہمیں بھی بتاؤ آج کیسا دن ہے. ایک مرتبہ سر جھکانا, رو کے کہنا پوری کائنات حسین کو روتی ہے, آج حسین علی کو رو رہا ہے. میں روایت کے قریب آ گیا, میں نے ایک روایت پڑھنی اور سلام کر دینا ہے. محمد کی حویلی, سر اٹھاؤ میں روایت تمہارے حوالے کروں. محمد کی حویلی, مرضی دعا فرمائیے گا. محمد کی حویلی, محمد نماز پڑھانے کے بعد حویلی میں داخل ہوئے, منظر کیا دیکھا. سیدہ فاطمہ ہے, گود میں سیدہ زینب ہے. سیدہ فاطمہ کی آنکھ میں آنسو ہے,
جملہ مشکل ہے، مولا مجھے اتنی طاقت دے میں تمہیں یہ جملہ سمجھا لوں، اس جملے پہ آئے کرنا، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ محمد نے منظر کیا دیکھا، فاطمہ ہے، فاطمہ کی گود میں بیٹی زینب ہے، فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ محمد داخل ہوتے ساتھ ہی رو کے کہتے ہیں فاطمہ تم نہیں جانتی میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ فاطمہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، نعمت ہوتی ہے، فاطمہ تمہاری گود میں زینب بھی ہے، تمہاری آنکھ میں آنسو بھی ہے۔ فاطمہ ماجرا کیا ہے؟ رو کے سیدہ کہتی ہے بابا آپ نماز پڑھا کے آ گئے، دیکھیں زینب نے صبح سے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ روتے ہوئے محمد نے اپنے ہاتھ آگے کیے، سیدہ زینب کو اپنے گود میں لے کے کہتے ہیں زینب میں تیرا نانا ہوں، زینب میں کائنات کا محمد ہوں، زینب آج میرے کہنے پہ اپنی آنکھیں کھول۔ ابھی یہی جملہ محمد نے کہا تھا، علی بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے۔ علی آگے پڑھ کے کہتے ہیں محمد میری حویلی میں ماتم کا ماحول، وجہ کیا ہے؟ محمد رو کے کہتے ہیں زینب سے پوچھ لے۔ علی نے زینب کو گود میں لیا، رو کے کہتے ہیں تو اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی، زینب تو اپنے باپ کی زینت ہے، زینب میری ولایت بچانا تیرا کام ہے، زینب آج اپنی آنکھیں کھول۔ بس میں مختصر کر رہا ہوں، سیدہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، حسن بادشاہ نے اپنی باہیں آگے بڑھا کے اپنی بہن کو اپنی گود میں لیا، رو کے کہتے ہیں بہنیں تو بھائیوں کے حصے کی ہوتی ہیں، بہنیں تو، جملہ بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بہنیں تو بھائیوں کے حصے کی ہوتی ہیں۔ زینب میں تیرا بھائی حسن ہوں، زینب میں آنے والے وقت کا امام ہوں، زینب آج میرے کہنے پہ آنکھیں کھول۔ آزاد اور سیدہ نے آنکھیں نہیں کھولی، اللہ کرے یا اس جملے پہ میں مر جاؤں یا پنڈال میں بیٹھا ہر ماتمی اس جملے پہ ہائی کہہ لے۔ حسین رو کے کہتے ہیں آپ سارے امیر ہو، سیدہ اسی لیے آنکھیں نہیں کھول رہی، میں حسین وعدہ کرتا ہوں غریب بن کے زینب میرے حوالے کرے، زینب اپنی آنکھیں کھول لیں گی۔ حسین بادشاہ نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور رو کے کہتے ہیں زینب میرے حوالے کرے، سیدہ کو اپنی گود میں لیا، حویلی کے ایک حجرے کے کونے میں جا کے بیٹھا تیرا میرا مرشد حسین، مٹی پہ بیٹھ کے اپنا امامہ اتارا اور رو کے کہتے ہیں سیدہ میں تیرے حصے کا بھائی ہوں، تو میرے حصے کی بہن ہے، تو شریکت الحسین ہے، زینب آج آنکھیں کھول، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج تو میرے کہنے پہ اپنی آنکھیں کھولے گی، کل میں تیرے کہنے پہ اپنی آنکھیں کھولوں گا۔ سیدہ زینب نے اپنی آنکھیں کھولی، آنکھوں ہی آنکھوں میں حسین سے کہا حسین اپنا وعدہ یاد رکھنا، میری آنکھیں کھولنا تجھ پہ قرض ہے۔ وہ عزاداروں سنو گے، سیدہ نے اپنا قرض واپس کر لیا، اللہ کرے ہر ماتمی اپنے سر پہ ماتم کر سکے۔ عزاداروں سجدہ رہا بازار کھڑی رہی علی کی بیٹی، سجدہ رہا بازار کھڑی رہی علی کی بیٹی، وہاں سیدہ نے اپنا پہلا قدم شام کے بازار میں رکھا، وہاں شام کے بازار میں پتھروں کی بارش شروع ہوئی، نیزے کی نوک پہ حسین نے اپنی آنکھیں بند کی، سیدہ طرف کے کہتی ہے حسین آج آنکھیں کھول، حسین شام کے بازار میں اپنی بہن کو چلتا دے، ماتم کر، میں آخری جملے کے قریب آ گیا، اب عزاداروں کوشش کرنا ہر بندہ ماتمی ماتم کر لے، میں سخت روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ عزاداروں 18 رمضان کا دن تھا، علی روتے ہوئے اپنی حویلی میں آئے اور رو کے کہتے ہیں عباس آج حویلی میں پردے کا انتظام کر۔ عباس نے حویلی کے چاروں طرف کناتے لگوائے، رو کے علی کہتے ہیں فضا میری بیٹی زینب کو لے کے آ۔ فضا علی کے کہنے پہ سیدہ کے حجرے میں داخل ہوئی، کہا سیدہ حجاب پہن کے باہر ہے، علی نے بلایا ہے، علی نے اپنے 18 بیٹے 9 دائیں جانب 9 بائیں جانب، میرے عقیدے کا جملہ ہے، ایک جیسے چہرے علی کے بیٹوں کے، ایک جیسے قد علی کے بیٹوں کے، علی زینب کا ہاتھ تھام کے کہتے ہیں زینب دیکھ آج بابا کی حویلی ہے، عباس کا پہرا ہے، بھائی تیرے قطار میں کھڑے ہیں، زینب آج علی کے کہنے پہ مجھے بھائیوں کے سامنے چل کے دکھا، زینب علی کے کہنے پہ بھائیوں کے چل کے دکھا۔ عزاداروں سنو گے موت کا منظر کیا تھا؟ عزاداروں زینب نے اپنا پہلا قدم زمین پہ رکھا، وہاں میرے مرشد عباس کو بخش آیا، رو کے سیدہ کہتی ہے بابا مجھ سے اپنے بھائیوں کے سامنے بھی نہیں چلا جاتا، علی میں عباس کے سامنے نہیں چل سکتی، علی میں حسین کے سامنے۔ بر محمد و اہل بیت محمد بلندر صلوات۔ یہ تھی شاعر آل عمران پیر سید حیدر علی رضوی گجرانوالہ،
اور ان کے فوراً بعد ذاکری کی دنیا کا ایک بہت ہی خوبصورت نام ممبر پہ تشریف فرما ہے، زینت ذاکرین، نفیس ذاکرین، شہنشاہ مثال